الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، کیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے عقائد و نظریات جو ہیں یہ گمراہانہ ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے ایک بریلوی مفتی ہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو عقائد و نظریات ہیں یہ گمراہانہ ہیں، اور وہ اس کا جواب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے اور ہماری طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف احتجاج کیا گیا اور اس کو پاکستان آنے سے روکا گیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے جو عقائد و نظریات ہیں گمراہان ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کوئی کلپ نکال کے لے کے آئے کہ جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کسی نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ انسانی روپ میں نہیں آ سکتا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسانی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن جب انسانی روپ میں آئے گا تو اس وقت خدا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے مزید وضاحتیں کی کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے لیکن اللہ کرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جھوٹ بول سکتا ہے یا پھر نہیں بول سکتا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان باتوں کو لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے توہین ہے، یہ کفری عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حالانکہ قرآن مجید میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ پھر اس چیز کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر غیر مسلم جو ہے بالخصوص، ظاہر ہے کہ مسلمان تو نہیں سوال کرتے اللہ کی ذات کے بارے میں، جو غیر مسلم ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کے اوپر اگر قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسانی روپ میں آنے کی قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ظلم کرے۔ پھر یہی سوال جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی، عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ سوال کرتے ہیں پھر یہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو یہ بھی بتائے کہ اللہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سادہ انداز میں جو غیر مسلم تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ ہر ناجائز کام جو ہے نا، ہر برا اور غلط کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ نے ذرہ برابر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا لوگوں کے اوپر۔ اب اللہ کیوں فرماتا ہے؟ دو باتیں، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر نہیں سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا۔ ان دونوں باتوں میں سے ظاہر ہے کہ ایک ہی جواب دیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نعوذ باللہ اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ طاقت تو ہے لیکن اللہ کرتا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کو اگر یہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے اور انتہائی باریک مسئلہ ہے، اس کو قرآن و حدیث کی یعنی ایک جو ہے نا اس سے باریکیوں سے اگر دلائل دینا شروع کر دے، ظاہر ہے وہ سمجھے گا بھی نہیں اور مانے گا بھی نہیں۔ تو سادہ انداز میں اس طرح کہہ دیا تو میرے خیال میں یہ کسی بھی قسم کی کوئی توہین والی بات نہیں ہے، کسی بھی قسم کی توہین والی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی کفری عقیدہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو موصوف ڈاکٹر صاحب کو روک رہے ہیں پاکستان آنے سے، اور جو ڈاکٹر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے والے تھے، ان کے خود کے عقائد اور جو ہے نا جو ہیں نظریات ہیں انتہائی شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں اور انتہائی غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ غیر اللہ کے سے نظر و نیاز مانگنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہیں، یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ ان سے بڑا گمراہ اللہ فرماتا ہے کون ہے؟ یہ داتا کہتے ہیں، یہ معین الدین چشتی سے مانگتے ہیں، یہ خواجہ اجمیر والے سے مانگتے ہیں، فلاں فلاں سے مانگتے ہیں، بابا فرید سے مانگتے ہیں، سگی سروا سے مانگتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے۔ قرآن مجید آپ یہ یقین مان لیں کہ جتنے بھی انبیاء توحید کا دست لے کے آئے، ان کے عقائد گمراہانہ، کفریہ اور شرکیہ ہیں، ان کو وہ نظر کیوں نہیں آتے اور یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے توہین ہے؟
یہ اللہ کی ذات کی توہین ہے بھی۔ آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو یعنی قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہیں، وہ کفری اور شرکی عقائد و نظریات ہیں، ان کے خلاف تو نصیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے قرآن یا حدیث میں کوئی واضح طور پہ ایسا نہیں ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ آپ کے خلاف تو پورا قرآن مجید 30 پاروں کا موجود ہے، پھر کہتے ہیں یہ جو کافروں کے لیے مسلمان کے لیے ہے نہیں۔ بھی کافر اگر کسی مردہ کے پاس جائے تو وہ شرک ہے، مسلمان جائے تو ٹھیک ہے۔ کافر اگر غیر اللہ سے مدد مانگے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹھیک ہے، وہ شرک ہے، اگر مسلمان مانگے تو ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، نبی اسلام کو عالم الغیب بنانا، کائنات نبی اسلام کے لیے بنائی گئی ہے، نبی اسلام کا میلاد منانا ثابت نہیں ہے، یہ میلاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میلاد کے اندر یہ نالین انہوں نے جھوٹے بنایا وہ نبی اسلام کے، وہی نالین ماتھوں کے اوپر سجا کے، ہاتھوں کے اندر پہن کے، جھنڈیوں کے اوپر لگا کے نبی اسلام کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا استقبال کر رہے، تو کیا یہ توہین نہیں ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنائے جاتے ہیں؟ اگلے دن وہ نالیوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کفری اور شرک عقیدے ہیں، یہ گمراہانہ عقائد ہے۔ ان کا کون سا عقیدہ ہے جو توحید سے یعنی توحید کے مطابق ہے؟ سارے کے سارے عقائد و نظریات جو ہیں توحید سے متصادم ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی مسئلہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ انجینئر کو ساتھ میں گھسیڑ دیتے ہیں۔ انجینئر کو ساتھ میں کیوں گھسیڑتے ہیں؟ کسی عالم کے خلاف اگر یہ کوئی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ عالم جو ہے نا اس کا جواب دے گا، اور انجینئر جو ہے ایک جاہل شخص ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ